بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سختیاں برداشت کیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور ابو یوسف اور محمد بن حسن ایک شب قید خانے میں اس لیے لائے گئے کہ آپ کے بحر علم کی اتھاں معلوم کریں اور دیکھیں کہ آپ علم کے کتنے پانی میں ہیں۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب سلام عنایت فرمایا۔ ابھی یہ حضرات کچھ پوچھنے نہ پائے تھے کہ ایک ملازم ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کل واپس آؤں گا، اگر کچھ منگوانا ہو تو مجھ سے فرما دیجئے، میں لیتا آؤں گا۔ مولا نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابھی جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ہیں جناب علامہ رضی صاحب، جنہوں نے نہج البلاغہ کتاب لکھی تھی۔ یہ نہج البلاغہ کے مصنف ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے ابو یوسف وغیرہ سے کہا کہ یہ بیچارہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس سے اپنی حاجت بیان کروں تاکہ یہ کل اس کی تکمیل اور تعمیل کر دے، لیکن اس سے خبر نہیں کہ یہ آج رات کو وفات پا جائے گا۔ ان حضرات نے جو یہ سنا تو سوال جواب کیے بغیر ہی واپس چلے آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم ان سے حلال اور حرام، واجب اور سنت کے متعلق سوال کرنا چاہتے تھے۔ فَأَخَذَ يَتَكَلَّمُ مَعَنَا عِلْمُ الْغَیْبِ، یعنی یہ تو ہم سے علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے اس ملازم کے حالات کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ ناگہانی طور پر رات ہی میں وفات کر گیا۔ یہ معلوم کر کے یہ حضرات سخت متعجب ہوئے۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ حضرات پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئے کہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ کو صرف علم حلال و حرام ہی میں مہارت حاصل نہیں ہے، لیکن قید خانے کے ملازم کے واقعے نے واضح کر دیا کہ آپ علم المنایا اور علم غیب بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم ہمارے لیے مخصوص ہے۔ اس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دی تھی اور ان سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ جب ہارون رشید نے بصرے میں 1 سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر والی بصرہ کو لکھا کہ موسیٰ ابن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے، تو اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہارون رشید کو لکھا کہ اے بادشاہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے اس 1 سال کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ شب و روز نماز روزے میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور ملک کی فلاح اور بہبود کے خواہش مند ہیں۔ بھلا مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی آخرت بگاڑ لوں؟ اے بادشاہ، میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی آخرت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید مشقت سے رہا کر دوں۔ اس خط کے پانے کے بعد ہارون رشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شاہق کے حوالے کیا اور اسی سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ زہر کھانے کے بعد آپ 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے آج زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا اور اسی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ہارون رشید نے آپ کو بغداد میں قید رکھا اور تا حیات قید رکھا۔ آپ کی وفات کے بعد ہتھ کڑی اور بیڑی کٹوائی گئی۔ آپ کی وفات ہارون رشید کے زہر سے ہوئی جو اس نے سندی ابن شاہق کے ذریعے سے دلوایا تھا۔ جب آپ کو کھانے یا خورمے میں زہر دیا گیا تو آپ 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آپ ہر بار محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے وہ خورمہ اٹھا کر جس میں زہر تھا زمین پر پھینک دیا، جسے ہارون کے کتے نے کھا لیا اور وہ مر گیا۔ کتے کے مرنے کی وجہ سے ہارون رشید کو شدید رنج ہوا اور اس نے خادم سے سخت باز پرس کی۔ مولا کی تاریخ وفات۔ آپ کی وفات حضرت آیات بتاریخ 25 رجب المرجب یوم جمعہ واقع ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت
55 سال کی تھی۔ آپ نے 14 سال ہارون رشید کے قید خانے میں گزارے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، مولا یہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ وفات کے بعد آپ کی نعش مبارک قید خانے سے ہتھکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دی گئی اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے نمایاں طور پر مزاحمت کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن ایک گروہ جس کے سردار سلیمان بن جعفر ابن ابی جعفر تھے نے ہمت کی اور نعش مبارک دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ 2500 کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ مولا کے زندان کی طرف جانے کے لیے تقریباً 150 سیڑھیوں کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جہاں مولا کا زندان تھا وہاں آج کل المعروف الکرکی کا مزار بھی ہے۔ نہایت اس کو احتشام سے جنازہ لے کر چلے۔ ان لوگوں کے گریبان غم امام مظلوم میں چاک تھے۔ یہ انتہائی غم اور الم کے ساتھ جنازے کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نماز اور دفن کے لیے مدینے سے باجاز پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوہرام بپا ہو گیا۔ ماتم اور ادائے تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ کی تدفین کے ایک عرصے کے بعد ایان ملک سے ایک شخص نے وفات کی۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا اور لوگوں کے اصرار پر اس شخص کو آپ ہی کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ ایک شب کو آپ نے خادم کو خواب میں آگاہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مقبرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے دھواں پھیل رہا ہے اور بدبو پھیل رہی ہے۔ صبح کو اس نے بادشاہ وقت کو باخبر کیا۔ بادشاہ نے قبر کھدوائی تو آگ کے آثار موجود تھے اور قبر میں میت کا وجود نہ تھا، وہ جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ زنجیر رکھو دے وچ باتوں کی زنجیر رکھو دے وچ جویں گزرے 14 سالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے باتوں کی زنجیر رکھو دے وچ باتوں کی زنجیر رکھو دے وچ کیویں گزرے 14 سالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے نہ اٹھ سکدا اے نہ بہ سکدا اے نہ رسیدگی کر سکدا اے نہ اٹھ سکدا اے نہ بہ سکدا اے نہ کم رسیدگی کر سکدا اے جویں گزری قید نصیحاں وچ جویں گزری قید نصیحاں وچ میرا بچڑا پتر رضا اے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء زنجیر رکھو دے وچ کیویں گزرے 14 سالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید دا حالے پڑھ تاریخاں پوچھ علماء اعظم دی قید